لگایا جائے۔ اللہ اکبر دو مرتبہ جب کہا تو تیسری مرتبہ جیسے کہ تو شہزادی رسول بھوک لگی ہے کھانا لگایا جائے۔ تاریخ بتاتی حضرت فاطمہ زہرا اپنے ہاتھ میں گلاس کا پانی لے کر گلاس میں پانی لے کر حضرت علی کے سامنے حاضر ہوئی۔ مولا علی شیر خدا نے فاطمہ کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا فاطمہ میں پانی نہیں مانگ رہا بلکہ کھانا مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر جب اتنا کہا ہے مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں گلاس پکڑاتی ہیں اور حضرت فاطمہ گھر کے اندر جاتی ہیں اور جانے کے بعد زار و قطار رونے لگتی ہیں، اتنا رونے لگتی ہے کہ سسکیاں بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ مولا علی شیر خدا نے جب چیخیں سنی ہیں اندر گئے فاطمہ زہرا کے پاس جانے کے بعد عرض کرتے ارشاد فرماتے ہو شہزادی رسول رونے کی کیا بات ہے، کس چیز نے تمہیں رلایا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے حضرت فاطمہ زہرا سے جب اتنا مولا علی شیر خدا نے کہا کہ تم رو کیوں رہی ہو، فاطمہ زہرا نے کہا آج 6 دن ہو گئے ہیں میں نے بھی روٹی کا ایک نوالا نہیں کھایا ہے، آج 6 دن سے ہم بھی بھوکی ہیں اور کچھ گھر میں پکانے کے لیے نہیں ہے، کہاں سے کھانا لاؤں؟ یہ حضرت فاطمہ مولا علی سے کہتی 6 دن ہو گیا ہے ابھی میں نے 6 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، کہاں سے کھانا لے کے آؤ؟ شیر خدا جب اتنا سنتے ہیں اللہ پر رونے لگتے ہیں اور روتے روتے ارشاد فرماتے ہیں او شہزادی رسول اگر گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا تو تم نے بتایا کیوں نہیں تھا؟ حضرت فاطمہ جواب دیتی ہے اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، جب میرے بابا جان تمہارے ساتھ مجھے رخصت کر رہے تھے تو انہوں نے نصیحت کیا تھا اے بیٹی فاطمہ علی سے وہ چیز مت مانگنا جو علی نہ دے سکے، اس لیے میں نے اپنی زبان کو اپنے منہ کو آپ کے سامنے نہیں کھولا۔ اللہ پر یہ فاطمہ زہرا ہے، آپ کی تربیت آپ کو نصیحت اپنے بابا حضور کی یاد ہے۔ اللہ پر مولا علی شیر خدا رونے لگتے ہیں، رونے کے بعد کہتے ہیں او شہزادی رسول خاموش ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ہے حضرت حسنین کریمین کے بابا جان، یہ ہے مولا علی شیر خدا کی ذات، یہ ہے فاطمہ کی ذات۔ جب یہ دونوں ذات آپس میں ملتے ہیں تب جا کے آنگن میں حسن حسین جیسے پھول کھلتے ہیں، پھر میدان کربلا یہی جاتے ہیں اور اپنے باپ اور اپنی ماں کے تربیت کا جوہر دکھاتے ہیں۔ تاریخ بتاتے مولا علی شیر خدا کی ایک تاریخ میں تک 3 بیٹی تھی 3 بیٹے تھے، ایک تاریخ کے مطابق 2 بیٹے تھے 2 بیٹیاں تھی، دونوں روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا حضرت فاطمہ زہرا کے 3 بیٹے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام محسن، یہ 3 بیٹے ہو گئے اور 3 بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، یہ 3 بیٹیاں ہو گئی اور تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ 2 بیٹے یعنی حضرت حسن حضرت امام حسین تھے اور 2 بیٹیاں تھی حضرت ام کلثوم حضرت زینب تھی، لیکن دونوں تاریخ کو جب میں نے مطالعہ کیا کہ صحیح کون ہے اور زیادہ مشہور کون ہے اور زیادہ راجح قول کون ہے تو تاریخ میں پتا چلا کہ زیادہ راجح قول 3 والی روایت ہے، یعنی 3 بیٹے تھے 3 بیٹیاں تھی۔ امام محسن کا اس لیے زیادہ تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کا بچپنے میں ہی انتقال ہو گیا تھا، جیسے امام حسن کا زیادہ ذکر نہیں ملتا کتابوں میں کیونکہ امام حسن پہلے انتقال فرما چکے تھے، یعنی پہلے شہید کر دیے گئے تھے، اس کے بعد امام حسین کا زیادہ تذکرہ ملتا ہے۔ اور جیسے حضرت فاطمہ زہرا کا مصطفیٰ کریم کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ چرچا حضرت فاطمہ کا ہوتا ہے اور مصطفیٰ کریم کی جبکہ 3 بیٹیاں اور تھی لیکن ان کا چرچا زیادہ کتابوں میں نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ وہ بہت پہلے انتقال کر چکی تھی۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا مصطفیٰ کے آخری وقت تک رہی ہیں، جب بھی تاریخ میں یہاں تک آتا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کا وصال ہوا، یعنی میرے مصطفیٰ جب وصال فرماتے ہیں اسی کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ زہرا کا انتقال ہوتا ہے، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی وصال ہو گیا۔ 2 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں 3 بیٹے حضرت علی کے حضرت فاطمہ کے، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب۔ حضرت رقیہ ام کلثوم کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، حضرت زینب یہ کربلا تک گئی تھی، جن کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے، امام حسین کی بہن ہے، یہ کربلا تک گئی تھی اور امام حسین کربلا تک گئے تھے۔ امام حسین کے بھی صاحبزادے تھے، آپ کا بھی نکاح ہوا تھا۔ بہر صورت جب وہ واقعات وہ منظر وہ
تاریخ آئے گی، وہ دن آئے گا، تب وہاں بیان کیا جائے گا کہ امام حسین نے کتنی شادی کی، آپ کی بیوی کا کیا نام تھا، آپ کے شہزادوں آپ کے بیٹوں کا کیا نام تھا، امام حسن نے کتنی شادی کی، آپ کے بیٹے کتنے ہوئے، ان کا نام کیا تھا، کربلا میں کتنے بیٹے امام حسن کے گئے تھے، کتنے بیٹے امام حسین کے گئے تھے، اور کتنے آپ کے ساتھ میں آپ کے رفقا، آپ کے چاہنے والے، آپ کے جانثار گئے تھے، کتنے شہید ہوئے، کتنے بچ کے آئے، ساری باتیں انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو بیان کی جائے گی۔ صرف اتنا سن لیا آپ نے کہ مولا علی شیر خدا حضرت فاطمہ زہرا کے تعلق سے سن لیا کہ ایسے اخلاق اور کردار والے جب ماں اور باپ ہیں تو ان کی بطن سے جب وہ بیٹا پیدا ہوگا وہ بھی اخلاق والا ہوگا، کردار والا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کل کی تاریخ میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن کے تعلق سے بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے خلافت کیا 20 سال، تھوڑا منظر پیش کیا جائے گا چند 5-6 منٹ کے لیے، پھر شہید کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، پھر پرسوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی جب امیر معاویہ کا وصال ہو جائے گا 60 ہجری میں، اس کے بعد جب یزید تخت نشین ہوگا، اس کے بعد وہ اپنا دماغ لگائے گا، اپنا خط لکھے گا کہ فلاں کو مار دو، فلاں کو قتل کر دو اپنی کرسی بچانے کے لیے، پھر وہاں سے پورا معاملہ کربلا کا شروع ہوگا۔ امام حسین کے پاس کون گئے چٹھی لے کر خط لے کے کہ امام حسین کو کون کہا کہ یزید چاہتا اس کی بیعت کر لو، یہ سارے معاملے 7 محرم الحرام سے جب شروع ہوں گے تو امام حسین مکہ مدینہ سے مکہ جائیں گے، مکہ سے کوفہ، اس سے پہلے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجیں گے نمائندگی کے لیے کہ جاؤ بن کر دیکھو کوفہ والے کیا کرتے ہیں، کہیں میرے باپ علی کے ساتھ جیسے دغا کیے تھے کہیں تمہارے ساتھ بھی دغا کر دیں گے، کہیں ہمارے ساتھ بھی دغا بے وفائی کر دیں گے تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ وہاں سے معاملات انشاءاللہ کربلا والے بنیں گے کہ جب مسلم بن عقیل کو کوفہ والے دھوکہ دے کے شہید کر دیں گے، آپ کی دونوں صاحبزادوں کو بھی کوفہ والے شہید کر دیں گے، ادھر سے امام حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ جائیں گے، مکہ سے کوفہ جائیں گے، پھر وہاں سے سارا معاملہ بنے گا، پھر کوفہ والے امام حسین کو زبردستی کربلا لے جائیں گے، پھر کربلا سے پورا معرکہ تیار ہوگا کہ یزید نے پھر کس کس کو کربلا میں بھیجا، امام حسین کے مقابلے میں کتنے طاقتور تھے، کتنی فوجیں آئی، کتنی لشکریں آئی، اور کون کون سے تلوار، کون کون سے نیزے اور کیسے کیسے گھوڑے لے کے آئے، ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بتائی جائے گی۔ حضرت علی شیر خدا 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں آپ کو فجر کی نماز کے بعد قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ حضرت فاطمہ مصطفیٰ کریم کے وصال کے بعد آپ بھی غالباً رمضان المبارک میں آپ کا بھی وصال ہو گیا، منگل کے دن آپ کا غالباً وصال ہوا تھا، آپ کو رات میں آپ کی جنازے کی نماز ادا کی گئی۔ غالباً 3 تاریخ ملتی ہے، ایک تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جنازے کی نماز حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہے، ایک تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جنازے کی نماز حضرت مولا علی نے پڑھائی ہے، ایک کتاب میں آتا ہے کہ آپ کی جنازے کی نماز حضرت عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی ہے۔ یہ 3 شخصیات آتی ہیں، اور ایک تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا وصال جو ہوا تھا 29 سال کی عمر میں وصال ہوا تھا، ایک کتاب میں آتا ہے کہ 32 سال کی عمر میں وصال ہوا تھا، ایک تاریخ میں آتا ہے کہ 35 سال کی عمر میں وصال ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ 35 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ زہرا کا وصال ہوا تھا، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی، اور آپ کی جنازے کی نماز غالباً راجح قول یہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان دونوں عظیم شخصیتوں کے صدق و توسل سے ہم تمامی تر حضرات کو ایک بنائے، نیک بنائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان سب کے تبرکات، ان سب کے صدقات ہم سب کو عنایت فرمائے، ان سب کے تبرکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا بولنے میں کہنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی ہوئی ہو اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقہ و توسل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، یا رسول اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کرو مدحو ہے